السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے محمد علی درانی سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہوتے ہیں۔ کل آپ نے اس سلسلے کا پہلا پروگرام دیکھا، آج ہم اس کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کل جب پروگرام کا اینڈ تھا تو درانی صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ نواز شریف نے شرط رکھی ہے کہ میرے سے پہلے شہباز شریف باہر جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین نے بہت فیڈ بیک دیا کہ یہ کیا بات محمد علی درانی صاحب نے کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف بھی جا رہے ہیں اور شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، پہلے شہباز شریف جا رہے ہیں پھر نواز شریف جا رہے ہیں۔ اس این آر او کے خد و خال کیا ہیں؟ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کو کوئی این آر او نہیں ملے گا، دوسری طرف محمد علی درانی جاتی دفعہ کہہ گئے کہ شہباز شریف نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ پہلے شہباز شریف جائیں۔ اس نئے این آر او کے خد و خال پر محمد علی درانی صاحب سے بات کریں گے۔ سب کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری 31 دسمبر کو گرفتار ہو جائیں گے سپریم کورٹ سے۔ محمد علی درانی صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی آصف علی زرداری 31 دسمبر کو گرفتار ہو جائیں گے؟ اور آج بہاولپور میں پنجاب کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کہتے ہیں بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ بہاولپور میں جا کے صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کچھ مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب سے جانیں گے سرائیکی صوبہ بنے گا، بہاولپور صوبہ بنے گا، جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا کون سا صوبہ کہ صرف سیاست ہوگی؟ اور چودھری نثار علی خان نے بھی آج زبان کھولی ہے، وہ اب بھی لگتا ہے جیپ پر سوار ہیں۔ محمد علی درانی صاحب سے جاننا ہے کہ ان کی جیپ پنچر ہو گئی تھی، دوبارہ اس میں ہوا بھر گئی ہے اور کیا وہ جیپ ابھی تک چل رہی ہے؟ تو درانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب کل جاتی دفعہ آپ کہہ گئے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب جائیں گے پھر میں جاؤں گا، جا تو اس کا مطلب دونوں ہی رہے۔ یہ این آر او کے نئے این آر او کے خد و خال کیا ہیں؟ ذرا لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کو این آر او نہیں کہوں گا، لوگ یہی کہیں گے، لیکن میں نے اس کے لیے جو ٹرم کوائن کی ہے وہ ہے کہ محفوظ سیاسی راہداری، سیف پیسج، سیف پولیٹیکل پیسج۔ اچھا، میاں صاحب جو ہیں وہ سیف پولیٹیکل پیسج کے حصول کی سی بی ایمز کو بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں۔ اچھا، سی بی ایم سے مراد ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر۔ جب دو ملکوں کے یا دو قوتوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہا جاتا ہے۔ تو میاں صاحب کی خاموشی سی بی ایم ہے، مریم بی بی کی خاموشی سی بی ایم ہے، سیاست سے لا تعلقی سی بی ایم ہے، یہ تمام سی بی ایمز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے دوسری طرف یہ سی بی ایم قبول کیے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یک طرفہ ڈھولی بجایا جا رہا ہے، دیکھیں بے لذت گناہ کیے جا رہے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز صاحب کی طبیعت خراب ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ادھر بھی درد ہے ادھر بھی درد ہے، وہ یہاں کہہ بھی رہے یہ ہیں ہے۔ ان کے کینسر کے ریوائیو ہونے کے جو سمٹمز ہیں وہ ان کے بلڈ میں پائے گئے۔ ان کے اپنے بھی کچھ خیالات ہیں، جب یہ خبر آئی تو انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میرے اندر یہ ہے، نہیں پتا ہوتا آدمی کو اب میرے اندر کوئی بیماری ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ہی بتائے گا تو پھر سیاسی ڈاکٹر بھی کچھ بتا رہے ہیں۔ اچھا، سیاسی ڈاکٹر تو مطلب یہ ہے سیاسی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ ان کی جو صحت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی سیاست کے ساتھ گھلے ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بالخصوص وہ صحت جو آپ کو بیرونی ممالک تک لے جا رہی ہو، وہ صحت تو بالخصوص سیاسی رنگ میں گندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سعودی عرب نہیں لے گا انہیں دوبارہ، نہیں وہ ابھی ٹھہر جائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جناب شہباز صاحب جو ہیں وہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع تک انہیں بھیجنے کا اہتمام کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے، ٹھیک ہے، کہ شہباز صاحب جو ہے وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں۔ لیکن شہباز صاحب کو پہلے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہے، یہ سوال یقیناً مسلم لیگ کے حلقوں میں بھی، پاکستان کے شہریوں میں بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سی بی ایم ہے یہ سی بی ایم کے علاوہ یہ پولیٹیکل کنفیڈریشن بھی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے اس کے سیاسی محرکات ہیں، اس کے سیاسی محرکات ہیں کہ میاں صاحب اگر مریم بی بی اگر سیاست میں فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہے تو میاں صاحب چاہیں گے کہ پوٹھوہار سے کوئی آ کے کھیلے،
اچھا ہاں جی، کوئی خاقان عباسی کھیلے، کوئی راجہ ظفر الحق کھیلے، نہ کہ انہی کے خاندان کا کوئی اور فرد جو ہے وہ شاید خاقان عباسی آج کل بہت ایکٹیو ہے. میں نے تو وہی اس طرف اشارہ کر دیا. سب خاموش ہیں، وہ اکیلے ہی بولی جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 7 رکنی، سب خاموش ہیں، وہ انہوں نے توڑ دی خاموشی. 7 رکنی جو کمیٹی بنی ہے ایڈوائزری بورڈ، جس نے پارٹی چلانی ہے شریف کے بعد کوئی شریف نہیں ہے اس کمیٹی میں. اس کمیٹی میں کوئی شریف نہیں ہے. وہ شریفوں کے بعد وہ کمیٹی چلائے گی. اس کے اندر اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ پوٹھوہار سے ہیں. ٹھیک ہے، پوٹھوہار کا ہونا بہت ضروری ہے. پوٹھوہار کا ہونا ضروری ہے. اکثر جب کوئی ہٹ جاتا ہے تو پوٹھوہار سے، جب گیلانی صاحب ہٹے تھے تب بھی پوٹھوہار آ گیا تھا. ٹھیک ہے جی، راجہ صاحب آ گئے تھے. تو اب جو ہے پوٹھوہار جیلم سے آگے گنتے ہیں. ہاں، پوٹھوہار جیلم سے آگے گنتے ہیں. جیلم سے پیچھے پوٹھوہار نہیں ہے. وہ پوٹھوہار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیلم سے آگے اور اٹک تک اور مری تک اور آگے اٹک مری یہ سارا علاقہ جو میں نے کہا ناظرین کو پتہ لگ جائے نا کہ ہم پوٹھوہار کو کہاں لیتے ہیں. تو جناب پوٹھوہار سے یہ 2 لوگوں کا آگے آنا، ٹھیک ہے نا جی، ان کو لایا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ اسی وقت سیاست میں ہوں گے جب میاں صاحب یا ان کا خاندان ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا. اچھا، اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ ریموٹ کنٹرول سے چلائیں گے پارٹی کو. پھر شہباز شریف کو نہیں دیں گے. پھر شہباز شریف کو نہیں دیں گے. اس لیے شہباز شریف صاحب کو پہلے بھیجنے کا ڈیمانڈ جو ہے یہ میاں صاحب کی ہے. میاں صاحب کی ڈیمانڈ موجود ہے. اچھا، یہ دوست نہیں انہیں بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دوستوں کو وہ تو دیکھیں شہباز صاحب کے بارے میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے دوستوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی کہ شہباز صاحب جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو میاں صاحب انہیں کہتے ہیں. بغاوت نہیں کریں گے. بغاوت کرنے کی ان میں اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا وہ کر نہیں سکتے یا وہ کرنا نہیں چاہتے، یا وہ بھائی کے ساتھ، یا وہ بھائی کے. اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے بھائی کا جو فیصلہ ہے، جو قوتیں یہ سوچ رہی تھیں کہ شہباز صاحب ریپلیس کر لیں گے میاں صاحب کی جگہ، وہ نا امید ہو گئی ہیں. یہ آپشن پھاڑ دیا گیا. 8 ایسے مواقع ہیں جس میں شہباز صاحب نے میاں صاحب کے بہاف پہ وعدے کیے اور وہ وعدے بعد میں ایفا نہ ہو سکے. نہیں، پر وہ وعدے میاں صاحب نے پورے کرنے تھے یا شہباز صاحب نے؟ یہ اہم ہے. پارٹی کے تو وعدے تو میاں صاحب ہی پورے کر سکتے ہیں نا. تو پھر نہیں مانے سے شروع ہوتا ہے اب تک جاری ہے کہ اچھا چلے میں یہ پھر کبھی پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ. تو ایک آپ نے کہا جا کہاں رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں جناب، ایک بات میں آپ کو بڑی دلچسپ بتاؤں. ہاں، لندن ہی جا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں، میاں صاحب کی جو پراپرٹی تھی جدہ میں وہ تو ضبط ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، بات جوڈیشل آرڈر ہی ہے نا. جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، جوڈیشل آرڈر ادھر کا آ گیا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. لندن کی ابھی تک ضبط نہیں ہوئی. جوڈیشل اٹیچ ہوئی ہے، ضبط نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا جی، وہ ابھی رہ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. آج تک جو لوگ پاکستان سے لندن گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، الطاف صاحب گئے ہیں، مری رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب اب مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں نہیں جائیں گے، وہ لندن ہی جائیں گے. بیٹے بھی دونوں لندن میں ہی ہیں نا. دیکھیں نا، اس کی سیاسی اینگل سمجھیں. انسان بیٹے پہلے بھی تو، بیٹوں کو کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ وہ جدہ نہیں آ سکتے. نہیں، پہلے حسن نواز لندن ہی تھے تو، لیکن اس کے بعد وہ جدہ گئے تھے. اب مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پورا جو ہے وہ میاں صاحب کی ڈومین سے نکل کے، اچھا وہ جو کل آپ کہہ رہے تھے اب وہ پاکستان کی ڈومین میں آ گیا. جو کل آپ نئی ڈاکٹرائن کی بات کر رہے تھے، ملٹری ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے، اب انہوں نے اپنے لیے جو سیف پیسج لینا ہے وہ انہیں لندن میں لینا ہے اور کہیں نہیں لینا. ایک چیز این آر او تو ہو رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں اپنا موقف دے دیا کہ یہ این آر او، جس کو لوگ این آر او کہیں گے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے ہو رہا ہے. میاں صاحب کے این آر او کے بارے میں یا ان کے سیف پیسج کے بارے میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں کہ وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکتا جب تک میاں صاحب پیسے واپس نہیں کریں گے. اچھا، یہ اس کی بھی، یہ بھی ایک شک ہے، یہ بھی ایک شک ہے، آخری شک ہے. اب یہ ہے کہ وہ اناؤنس ہو کے آئیں گے یا میاں صاحب کی خواہش کے مطابق خاموشی سے کسی ملک کے ذریعے آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کی مقدار اس پر آگے بات کرتے ہیں. یہ جو یوم تاسیس تھا کل مسلم لیگ نون کا، یہ سی پی ایم کے ذریعے کینسل ہوا ہے یا یہ کوئی اور تنازع کی وجہ سے کینسل ہوا ہے؟ کل مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس تھا، اس کی تقریب بھی منسوخ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ سی پی ایم میں ہوئی ہے.
دیکھیں جی کچھ بتائیں نا. یہ جو 180H کے اندر جو مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے اس کے اندر ایک قومی سطح کی تقریب ہو رہی تھی جس میں راجہ ظفر الحق اور تمام لیڈرز نے شریک ہونا تھا جی. لیکن ابھی شام کو آپ کو اطلاع آ گئی ہوگی اس کی کہ جی وہ جو ہے منسوخ ہو گیا. اب جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے 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 گھر بیٹھیں گے. مطلب کیا ہوا؟ محفوظ راستے کا حصول، محفوظ سیاسی راہداری کے حصول کے لیے خاموشی. اور اس وقت تقریب سے بھی شور مچ سکتا تھا، میڈیا ٹینشن ملنے کی، لوگوں نے تقریر کرنی تھی. یہ سارے لیڈر آتے، یہ وہاں کے خطاب فرماتے. خطاب میں کیا تعریف؟ عمران خان صاحب کی تعریف تو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے جی. جوڈیشری کی تعریف کرتے، نیب کی تعریف کرتے، کس کس کی فوج کی تعریف کرتے، کس کس کی تعریف کرتے، خلائی مخلوق کی تعریف کرتے، کس کی تعریف کرتے. تو انہوں نے یہ پروگرام جو تھا اس کو سی بی ایم کی نظر کر دیا. میں جو محفوظ راہداری کی بات کر رہا ہوں، این آر او ہوتا ہے کنکلوڈڈ چیز. ابھی کوئی چیز اس وقت تک کنکلوڈ نہیں ہوگی جب تک تمام ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس طے نہیں ہو جائیں گی. میاں صاحب کو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے دوران ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مذاکرات اچھے ماحول میں ہو سکیں. یہ جو جیل میں آسائشیں مل رہی ہیں، مطلب پہلے تو تھا کہ جمعرات کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اب جمعرات کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہیں. اب پہلے تو یہ تھا زمین پر سلایا گیا ہے، روز آئی جی کو اور چیف منسٹر کو خط لکھے جاتے تھے کہ جیل میں اچھا سلوک نہیں ہے. اب وہ سنا ہے خود ہی اپنا ناشتہ بنا رہے ہیں. اب ذرا جیل آسان ہو رہی ہے. یہ بھی سی بی ایم میں ہے جو جیل کو آسان کیا. اب بچوں کو پڑھانا ہے بوقت ضرورت، کچھ کتابیں بھی منگا لی ہیں، انہیں اخبار بھی سنا ہے 3 مل گئے ہیں، ٹی وی بھی مل گیا ہے، فریج بھی مل گئی. تو زندگی آسان ہے. دیکھیں جی یہ ساری کی پہلے تو بڑی سخت تھی، پہلے تو رو رہے تھے جیل میں. پہلے تو بہت سخت تھی، بہت ہی سخت لگ رہی تھی. پہلے تو کہہ رہے تھے زمین پر 3 دن سلایا، میٹرس بھی نہیں دیا جا رہا تھا. تو اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہے ادھر سے یہ سیف پیسج ہے، ادھر سے گمبھیرتا اور خاموشی بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف سے تھوڑی تھوڑی سہولتیں مل رہی ہیں، دوسری طرف سے زیادہ زیادہ خاموشی آ رہی ہے. کس طرف سے خاموشی آ رہی ہے؟ میاں صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. وہ تو سی بی ایم خاموش رہنا تو پہلی شرط ہے. خاموشی پہلی شرط ہے. اب سیاسی خاموشی بھی شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں آ رہا. اب جو ہے اپنی فیملی کے ممبران کا پیچھے بھی آنا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اگر جنوری اور فروری کے درمیان شہباز صاحب کا جانا ٹھہر گیا تو میں ایک اور پریڈکشن کرتا ہوں کہ پھر مارچ کے اندر میاں صاحب کے محفوظ راہداری کے تحت اس وقت تک اگر ساری چیزیں جیسے کہ ٹی او آرز ہیں اس کے مطابق ون بائی ون ٹی او آر پہ عمل ہوتا گیا، تو میاں صاحب جو ہے وہ ان کی بیل اپلیکیشن موو ہوگی. اس کے بعد وہ جیسے کہ ابھی تو منڈے کو ہی ہو جائے گی نا. آج خواجہ حارث مریم نواز کو 5 گھنٹے ملے ہیں، جیل میں وکلا ملے ہیں. منڈے کو بیل اپیل ہوگی اور بیل ہوگی، پھر وہ فروری مارچ تک. دیکھیں ہمارا جو اس وقت پورے کا پورا پہلے بیل ہوگی، پھر ای سی ایل سے نام ہٹے گا، پھر باہر چلے جائیں گے. پورے کا پورا فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم عوام کو، اپنے ناظرین کو وہ تمام امکانی اقدامات جو آج تک نظر آ رہے ہیں، آج تک ہوئے تادم گفتگو جو ہوئے ہیں ان سے باخبر کریں. اور وہ خبریں جو کوئی عوام سے شیئر نہیں کرتا وہ کر لیں، وہ عوام سے شیئر کریں. اور وہ سیاست جو پردوں کے پیچھے ہوتی ہے اس کو پردوں سے نکال کے باہر لے آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے اندر نہیں، پر آپ میری بات سنیں، پھر لندن والی پراپرٹیز تو محفوظ ہیں نا. دیکھیں میں اس کے بارے میں، اگر وہ محفوظ رہتی ہیں تو میں اسی پروگرام میں اعلان کروں گا کہ پاکستان کے سارے لٹیرے جو ہیں وہ لندن میں پراپرٹی خرید لیں. ابھی آپ کا خیال ہے ابھی نہیں خرید رہے؟ ابھی جس کی لندن میں پراپرٹی ہے وہ اس نے اس لیے خریدی ہے کہ پاکستان کو دینی ہے. نہیں، وہ یو اے ای میں نہ خریدیں، وہ کسی اور ملک میں نہ خریدیں، لندن میں خریدیں، کیونکہ لندن کی MI6 جو ہے وہ اس کا پوری حفاظت کرے گی. وہاں پہ اگر آپ نے پاکستان سے دشمنی کرنی ہے، سرمایہ کاروں کے لیے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے اچھی وہ کرنی ہے، اگر آپ نے پاکستان کی دشمنی کرنی ہے تب بھی آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں. اگر آپ نے پاکستان کے خلاف بیان دینی ہے، ہیٹ
سپیچز کرنی ہے تب بھی آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں. نہیں، پر فیصل واڈا کی بھی وہاں ہے، جہانگیر ترین کی بھی وہاں ہے، سب کی میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ صرف نون لیگ والوں کی تو نہیں ہے، آصف زرداری صاحب آپ میری بات کے ساتھ رہیں. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے لندن والا ٹرینڈ، اگر یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہر وہ فرد جو اس وقت اپنی دولت کو چھپانے کے مختلف راستے اختیار کرتا ہے وہ لندن کا رخ کر لے گا. یہ بات پاکستان کی اسٹیٹ کے سوچنے کی ہے، اچھا پاکستان کی حکومت کی سوچنے کی ہے کہ لندن کی حکومت سے بات ہونی چاہیے کہ آپ نے لندن کو پاکستان کے خلاف ایک بیس کیمپ بنانا ہے. آپ نے پاکستان کی لٹی ہوئی، کیا ان کو بھی گرے لسٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے ایف اے ٹی ایف کو، کہ لندن جو ہے وہ پاکستان کی پلنڈرڈ ویلتھ، پاکستان کے سٹولن ایسٹس کو اپنے ملک میں جو پناہ دے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے. اچھا نہیں، لندن ہو گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی لندن کی بات کی، میں نے مان لیا کہ وہ لندن چلے گئے. یہ نون لیگ کا کیا بنے گا؟ پیچھے کون چلائے گا؟ آپ نے کہا پوٹوہار چلائے گا، انہوں نے ایڈوائزری بورڈ بنایا، پھر شاہد خاقان کو لیڈر مان لیں. دیکھیں جی، شاہد خاقان جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اب لاہور سے انہیں ایم این اے بھی بنا دیا. حمزہ شہباز کو تو نہیں بنایا تھا نا وزیر اعظم، اسی کو بنایا تھا نا. دیکھیں نا، بات تو سمجھنے کی ہے. اس لیے وہ جو ہے وہ لیڈر رہ چکے ہیں. آئندہ اگر میاں صاحب وڈرا کرتے ہیں، جو نون کی سیاست ہے اس ساری سیاست کے اندر جو آئندہ کا راستہ بنے گا اس کے اندر، اب یہ بہت ifs and buts کے ساتھ ہے، مطلب ہم کوئی یہ نہیں دے رہے کہ یہ ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. شاہد خاقان صاحب کو بولنے کا اشارہ ہے، ان کو خاموش رہنے کا اشارہ ہے. دونوں اپنے اپنے اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو شاہد خاقان روز شام کو چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، انہیں بولنے کا اشارہ ہے، اور باقیوں کو کہا ہے کہ آپ نے نہیں بولنا. جو بھی خاقان صاحب بول رہے ہیں بہت محتاط بول رہے ہیں اور ایک ڈیفائنڈ پیٹرن پہ بول رہے ہیں. راجہ صاحب ساری زندگی کبھی انہوں نے کوئی بے احتیاط بات نہیں کی. وہ جب بات کرتے ہیں وہ ایک ان حدود و قیود میں کرتے ہیں جن میں انہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت نون والے جس کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اور جس محفوظ راہداری کے حصول کے لیے جستجو کر رہے ہیں، ابھی معاملہ ایک رہ گیا، ایک وہ ہے پیسوں کا. میں اس پہ آپ سے متفق نہیں. آپ سوال کریں نا، پھر متفق آپ کے متفق ہونا تو سوال، آپ کی جاب نہیں ہے اتفاق یا غیر اتفاق کرنا، آپ نے تو سوال کرنا ہے. آپ سوال کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ میرا مطلب ہے پیسہ، آپ سمجھے نا، میرا مطلب ہے پیسہ نہیں دیں گے. دیکھیں جی، پیسے تو دینے پڑیں گے، پیسہ نہیں، پیسے وہ دینے پہ تیار بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ ایک تو اپنے بعد سیاست کے لیے وہ فرد کے لیے راستہ چاہتے ہیں، وہ انہیں ملے گا نہیں ملے گا. مریم نواز کے لیے راستہ چاہتے ہیں، آپ مبہم بات نہ کریں، نہیں کلیئر بات کریں. وہ اس کے لیے راستہ چاہتے ہیں، مریم نواز کے لیے. ہاں، وہ ملے گا نہیں ملے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میرے سے 200 لے لیں، میں کہتا ہوں میرے 1000 لینا ہے. اب یہ تو کہیں جا کے سیٹل ہوگا نا. تو بات ہو رہی ہے، اور اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ انونیمسلی، خاموشی سے لے لیں، آپ کی طرف سے اللہ دیتا آ کے مجھے دے جائے گا پیسے. میں کہتا ہوں نہیں مزمل صاحب، آپ خود دیں گے، یہ مان کے دیں گے کہ آپ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا مال ہے. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا مال واپس آیا، تاکہ آئندہ کسی کو یہ مال چرانے کی جرت نہ ہو. آپ تو ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرانا چاہتے ہیں نا، کوئی کرتا ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط؟ دیکھیں جی، آپ نے ڈیتھ وارنٹ پہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا جی، تو جیل کاٹ لیں. تو پھر نہیں، جیل کاٹنا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی، اب پھانسی تو آپ لگا نہیں سکتے، قتل تو نہیں کیا یہ جو ہے نا، دیکھیں پھانسی تو نہیں لگا. یہ بات جو ہے یہ اب امتحان ہے کس کا؟ پاکستان کے قانون کو اور احتساب کو لے کر چلنے والے اداروں کا، کہ ان کے افراد بک جاتے ہیں یا وہ افراد بین الاقوامی. یہ بھی آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ ان کے افراد بک جاتے ہیں. ہاں دیکھیں جی، آپ مجھے کہیں کنوکشن میں فرق نظر نہیں آ رہا، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا نہ اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کا. ان کی کنوکشن نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کا مال واپس لانا چاہتے ہیں. تو پھر فیصلہ 50-50 کیوں آیا؟ وہ بھی تھا
دیکھیں جی ویسے جوڈیشل جوڈیشل فیصلہ تھا 50-50 تھا، فیصلہ نہیں تھا، وہ نیب کے کورٹ کا فیصلہ تھا فی الحال. اس نے ابھی آگے کورٹس میں جانا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ ابھی وقت بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروسیکیوشن کی ویکنس ختم نہیں ہوتی، اگر پروسیکیوشن کے اندر گیپس چھوڑنے کا نہیں ہوتا، اگر ان کی یہ اعلان کہ جناب اسی بندیاں نو خرید لیں گے، کہ ہم بندوں کو خرید لیں گے جو ہمارے خلاف کیس بناتے ہیں، ان کو اس اپرچونٹی سے محروم نہیں کیا جاتا، تو وہ یقیناً ہارڈ ٹرمز کے اوپر بات کریں گے. جس دن انہیں یقین ہو گیا مطلب سزا ہو جائے تو پروسیکیوشن کا کمال، اگر وہ بری ہو جائیں تو پروسیکیوشن ویک ہے. وائٹ کالر کرائم کے اندر اور ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر جو ہے صرف سزا نہیں ہوا کرتی، اور اگر سزا دینی ہے تو پھر تو میں ہاتھ باندھ کے سزا دینے والوں سے کہوں گا کہ انہیں آزاد چھوڑ دو. سزا ہی دے سکتے سزا ہیں، نہیں، قانون میں سزا ہی ہے. مال کنفسکیٹ ہوگا. جو پاکستان میں ہے وہ کر لیں، لندن والا تو آپ کہتے ہیں لندن والے نہیں کر رہے. دیکھیں یہی تو بات ہے، لندن والے قانونی طور پہ پابند ہیں. آپ نے اس قانونی راستے کو لندن کے سر پہ لے جا کے کھڑا کرنا ہے. آپ کے اپنے لوگ لندن کو ایکسپوز کر دیں گے اگر لندن آپ کو نہیں دے گا. پوری دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کے خلاف جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے لندن سے شروع ہوئی ہے، وہ لندن پہ اپلائی ہوگی. لندن اگر سوئٹزرلینڈ سے اپنے پیسے واپس لا سکتا ہے تو پھر اسلام آباد بھی لندن سے اپنے پیسے واپس لا سکتا ہے. چلیں بات آپ کی مکمل ہوگی، ذرا آگے چلتے ہیں. اب کیونکہ پیسوں کی بات ہے آگے چلتے ہیں. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ پیسے واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن آپ کی اور میری گفتگو جو آج ہے وہ یہ ہے کہ سی بی ایم چل رہے ہیں، ٹی او آرز ہیں، آپ نے اس کو سیف پولیٹیکل پیسج کا نام دیا ہے، این آر او کی بجائے محفوظ سیاسی راہداری کی ٹرم آپ نے یوز کیا ہے، این آر او نہیں کیا. آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ لوگ اس کو این آر او ہی کہیں گے، لیکن وہ ایک نئی شکل میں سامنے آ رہا ہے. آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں پیسے دینا بھی ایک شرط ہوگی. وہ مریم نواز کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں. آپ نے ڈیٹس بھی دی ہیں کہ کب شہباز شریف چلے جائیں گے، کب نواز شریف چلے جائیں گے، جا سکتے ہیں. تو یہ تو اس ناظرین آپ نے کچھ حد تک یہ این آر او کے اور سیف پولیٹیکل پیسج کے خد و خال آپ نے دیکھ لیے. واپس آئیں گے تو محمد علی درانی صاحب سے جانیں گے کہ آصف زرداری گرفتار کب ہو رہے ہیں. لوگ 31 دسمبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس کون سی ڈیٹ ہے؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم نواز شریف کے اس این آر او کے اور سیف پیسج کے خد و خال پر بات کر رہے تھے. آج چوہد نثار صاحب نے بھی اپنی خاموشی توڑی ہے، ہم نے اس پر بھی بات کرنی تھی. آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب بھی آج ہمارے موضوعات میں شامل ہے. لیکن بات شروع کریں گے چوہد نثار صاحب. درانی صاحب، چوہد نثار صاحب جیپ پر سوار ہیں، آج گفتگو لگا کہ وہ ابھی بھی جیپ پر سوار ہیں. دیکھیں چوہد نثار صاحب جو ہیں وہ پوٹھوہار سے ہیں. دیکھیں چوہد نثار صاحب پہ کوئی نیب کا کیس نہیں ہے. چوہد نثار صاحب پہ کوئی الزام بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو کچھ کہا جا سکے. چوہد نثار صاحب نے ابھی تک نون سے اپنا ناتا توڑا بھی نہیں ہے. آج کہا ہے انہوں نے کہ میں نون میں نہیں ہوں، لیکن شاہد خاقان نے کہا ہے کہ وہ نون میں ہیں. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا نون نے ان سے ابھی تک اپنا ناتا نہیں توڑا. ٹو بی مور، اگر نون شاہد خاقان والی ہے تو پھر نہیں توڑا، پھر تو نہیں توڑا ہوا. تو اس لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ شہباز صاحب کی بات کر، میں کہ چوہد نثار صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. وہ ریلیونٹ ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بہت دور کی کڑی لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ میرے سے نہ پوچھنا، ٹھیک ہے جی. لیکن میں بہرحال، لوگ کہتے ہیں بات پوری کرنی، مبہم بات نہیں، میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پیچھے والی سکرین پھٹ جائے نا. تو مجھے اس لیے جو بات جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی میں کر دوں گا. اگر کسی وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے مل کے حکومت بنائی تو چوہد نثار صاحب وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آگ اور پانی کا ملاپ ہوگا اور آگ اور پانی مل کر اس ملک پر حکمرانی کریں گے. دیکھیں، آگ جو تھی اب تک اب تو بن چکی ہے راکھ. جو آگ تھی، آگ تو اب بن گئی راکھ. پتہ نہیں میں کس کو آگ جب بھڑکنا بند ہو جاتی ہے تو راکھ بن جاتی ہے نا. تو جب بیانات کی آگ بجھ جائے تو پھر راکھ ہی ہو گئی نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ راکھ سے وہی چیز اینٹ بھی بن سکتی ہے یا کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے جو کہ موجودہ سسٹم کو. آپ مجھے کسی قومی حکومت کا اسکرپٹ
بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت کا اسکرپٹ بھی موجود ہے جس میں چودھری نثار وزیر اعلیٰ ہیں. آج میں اتنی بات کروں گا جتنی میں کر سکتا ہوں. اچھا, آج میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی 2019 میں این کے اراکین اور پی ٹی آئی کے اراکین نے مل کے پنجاب میں کوئی مضبوط حکومت بنائی, ٹھیک ہے, تو اس میں چودھری نثار کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ حلف نہیں اٹھا رہے نا. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, یہ بات یہاں ختم کرنی پڑے گی, اس سے آگے یہ بات نہیں ہے. نہیں, بس اتنی میں نے کر دی. اب اس کو ذرا تاریخ کے دھارے پہ چھوڑ دیں. مستقبل کے دھارے پہ چھوڑ دیتے ہیں. تاریخ تو ہے کہ شاہد خاقان اور وہ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے آگے یہ بتائیں کہ آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. آج انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی. کیا بات ہے جو وہ سمجھا رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی, ذرا بتائیں گے بات کیا ہے. آپ نے آج وہ ٹاپک چھیڑ دیا جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے میڈیا میں اس کی صرف سطح کو دیکھا جا رہا ہے. ہم جو نظر آ رہا ہے وہی دیکھ رہے ہیں نا. میں اب ذرا اندر جاؤں گا, ٹھیک ہے نا جی, کنویں کے یا سمندر کی گہرائی میں کچھ موتی نکال کے آپ کو پیش کروں گا, کیونکہ موتی جو ہوتے ہیں وہ سمندر کے موتی جو ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں. ان کی ایک جو پیغام شہباز اپنا انہوں نے زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب اس میں میری کتنی انفارمیشن ہے اور کتنی میری اسیسمنٹ ہے وہ میں آپ کو نہیں ڈیفائن کروں گا, میں صرف بات کروں. مجھے نہ بتائیں, پر ناظرین کو تو ناظرین تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں, آپ زیادہ سمجھدار ہیں, وہ سمجھ جائیں گے. ناظرین سمجھ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے سینٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سینٹ سے لے کے وزیر اعظم کے امیدوار سے لے کے ہر موقع کے اوپر میں نے نواز شریف صاحب سے لا تعلقی ظاہر کی ہے اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر موقع پہ حکومت کو سپورٹ کیا, اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنا فضل الرحمان صاحب سے اپنی یاری توڑی, میں نے اپوزیشن کے ہنگامے سے اپنے آپ کو کاٹا, میری حکمت عملی نے اپوزیشن لیڈر شہباز صاحب کو اور نواز صاحب کو چیمبر پریکٹس کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ ساری کی ساری میری ہیں جو میں نے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دی. ٹھیک ہے, اس کے عوض کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ نہیں دی ہیں انہوں نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے جواب میں میرے پیسے کو پروٹیکشن نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, لہذا اب میں لڑنے کے لیے میدان میں آ رہا ہوں. نہیں, پر انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ 54-55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, جبکہ عقل, سمجھ اور جو فہم و فراست, دانش, یہ تو آتی ہی اس کے بعد ہے. لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی جو میں سمجھا رہا ہوں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا وہ راستہ میں نے دورانی جو انہوں نے آج کہا کشمور میں جلسے میں انہوں نے کہا, بات سمجھ گئے, انہوں نے یہ بات کہی ہے اور اس کا پبلک نے, عوام نے سنا بھی ہے اس کو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے زرداری صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں یا وہ اب میاں نواز شریف کے فٹ سٹیپس میں چلنا چاہ رہے ہیں, ان کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے بڑی لڑائی لی, نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ, شہباز شریف بیچارے نے کوئی نہیں لی, ایسے ہی پھنس گئے, میں غلطی سے نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ جب میاں صاحب چھوٹے تو اس کے کوئڈ پرو کو میں شہباز صاحب بیچارے پھنس گئے, تو وہ الگ کہانی ہے, وہ کبھی بیان کریں. اچھا, تو اب یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے جنگ کی اسٹیبلشمنٹ سے اور آج ان کی صلح ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی جنگ شروع کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھ سے بھی صلح کرو, جس طرح نواز شریف سے ایک چیز. لیکن انہوں نے ایک اور بڑا خوفناک پیغام دیا. اب میں تو دیا نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ایک اور پیغام ان کے اس میں موجود ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نواز شریف کے خلاف آپ کے کام آ سکتا ہوں تو اگر ضرورت پڑے تو میں عمران کے خلاف بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں. مطلب کہہ رہے ہیں میری ابھی آپ کو ضرورت ہے, میں اتنا ڈمپ نہ کریں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں, میری جو پوزیشن ہے وہ اس لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پروڈکٹیو ہے
کہ میں اگر اینٹ سے اینٹ بجاؤں اس کے بعد میں اینٹوں کا پورا بھٹا لے کر تعمیر کے لیے بھی شامل ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ روڑے پھر میں جمع کر لیتا ہوں, جمع کر کے ان کے ذریعے میں عمارت بھی کھڑی کر دیتا ہوں. اب 18 کے الیکشن کے بعد آج تک وہ کہتے ہیں میں نے ہر عمارت کے اندر میری اینٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور میں وہ اینٹیں لگا رہا ہوں آج بھی. دیکھیں ان کی, وہ کہتے ہیں میں آج بھی سی بی ایم کر رہا ہوں, میں سینٹ میں کچھ نہیں کر رہا. نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا جی. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ کریں گے بھی تو میاں صاحب نہیں اب ان کے ساتھ کریں گے. لیکن بہرحال وہ یہ پیغام ضرور دے رہے ہیں کہ میں آج سینٹ میں اگر میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو آپ کا چیئرمین نہیں رہے گا. لیکن وہ آج کی ڈیٹ کے اوپر سخت زبان استعمال کر کے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آج انہوں نے اپنا رخ موڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. 40-50 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں. میری بات نہیں سمجھ رہے, انہیں تو یہ بات عمران خان کو کہنی چاہیے. نہیں, انہوں نے آج عمران خان کو کچھ نہیں کہا نا. تو اب کس کو پیغام دیا انہوں نے؟ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا. اب وہ پیغام عمران کے لیے تو نہیں ہے, ان کے اپنے لیے ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آپ شارک پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. میری شارک وہ مال ہے جو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی جو لمیٹیشنز ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کی ونریبلٹی ہے, نان بھٹو ہونا ان کی ونریبلٹی ہے, وہ سب چیزیں ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہیں. ان کی پارٹی کے لوگوں کا ووٹ آف اس کی بات ہو رہی ہے, گورنر راج کی بات کر رہے ہیں حکومت والے, جو شاید لگانا اتنا آسان نہ ہو. وہ سب باتیں کرنے کے بعد, وہ تو کل آپ نے کہا کہ نون کے بغیر نہیں لگ سکتا, نون کے بغیر نہیں لگ سکتا, اس کے لیے 60 ڈیز کا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. نون آ سکتی ہے ساتھ سی بی ایم میں. اچھا, اب سی بی ایم میں نون, وہ اب دیکھیں آپٹکس اگر آنے والی ہوگی تو ہم پہلے بتا دیں گے کہ آ رہی ہے. ابھی نہیں آ رہی, ابھی تو نہیں آ رہی نا. تو ابھی یہ ہے کہ آج میاں آپ زرداری صاحب کے جتنے پیغامات ہیں اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا, 31 دسمبر کو گرفتار ہو جائیں گے. ایک آڈیو کال ہے, لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے ان کی, جن کی ہے, جن میں یہ ہے کہ 31 کو گرفتار ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے 31 کو سپریم کورٹ انہیں جیل بھیج دے گا؟ دیکھیں بینکنگ کورٹ سے زرداری صاحب کی 7 تاریخ تک کی ضمانت ہے. 7 جنوری تک انٹرم بیل ہے. جس کے بارے میں آج انہوں نے کہا ہے کہ میرا پاسپورٹ بھی وہاں جمع ہے, میرا نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جب میرا پاسپورٹ عدالت میں ہے تو میں کہاں جا سکتا ہوں. ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل میں ڈالنا تو ایک, دیکھیں جی ابھی تو کچھ کام ہے جو بالکل ہارڈ حکومت کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری کی پوری فوکس کے ساتھ جو ہے وہ سندھ پہ اس وقت حملہ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھی بکھر جائے. میں نے کل اس کے ساری فارورڈ بلاک, بیکورڈ بلاک, سب بلاکس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. کل اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی. ہوگا کیا وہ ابھی میں کچھ بتا تو سکتا ہوں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. کچھ بتائیں. نہیں, صرف میں یہ بتاتا ہوں, لوگ جاننا دیکھیں ہر بندہ. مراد علی شاہ محفوظ ہیں. دیکھیں میں ابھی یہ بتاؤں کہ میرا ایک تو کنوکشن ہے, اس میں شاید میری باعث بھی ہو سکتی ہے. میں آخری دن پہ مال کسی کا محفوظ نہیں دیکھ رہا. مراد علی شاہ محفوظ ہیں. میں کسی کا مال محفوظ نہیں. مراد علی شاہ بھی مال ہے. مجھے کسی کی کرسی سے غرض نہیں ہے. نہیں, کرسی بڑی ہے, کرسی غرض نہیں ہے. مال ملے گا. دیکھیں جی آپ کہیں جی ہم نے ساری سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا اور 3 سال بعد سارے لیڈر بن کے اللہ کے نیک سے باہر آ گئے, اور پاکستان وہ اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک, یقیناً آپ کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. پبلک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ لیڈروں کو جیل میں ڈال دو اور نہا دھو کے سنگر کے مرد حر اور مرد حق اور مرد مجاہد بن کے وہ جیلوں سے نکل آئیں, اور مال میں غربت, نہ مجھے سکول ملے, نہ مجھے کتاب ملے, نہ مجھے علاج ملے, نہ مجھے سڑک ملے, نہ مجھے آئندہ کی روشنی ملے, نہ مجھے ملک کی ترقی ملے. مجھے ایسے احتساب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میرا احتساب وہ ہے جو مال کی واپسی سے شروع ہوتا ہے. احتساب کرنا چاہتے ہیں جو پھر سعودی عرب میں ایم بی ایس نے کیا ہے. دیکھیں جی میں وہ احتساب چاہتا ہوں جو پوری دنیا کرتی ہے.
انڈیا نے کیا ہے، جو لنڈن نے کیا ہے، جو امریکہ نے کیا ہے، جو جس میں مال واپس مجھے بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین، محمد علی درانی صاحب کی آصف زرداری کے حوالے سے بھی انالیسز، انہیں 31 دسمبر کو گرفتار ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ مراد علی شاہ کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ انہیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مال کے بارے میں ان کی وہی رائے ہے جو نواز شریف کے بارے میں رائے ہے، وہ وہی ہے۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جنوبی پنجاب پر بات کریں گے۔ آج عثمان بزدار نے بہاولپور میں کابینہ کا اجلاس کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے، کیا کیا ہے، صوبہ بن رہا ہے نہیں بن رہا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ آج پروگرام کے آخری حصے میں ان الیکشنز میں جنوبی پنجاب پر بہت سیاست ہوئی، متحدہ جنوبی محاذ بنا، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات کی گئی، پھر بہاولپور والوں نے کہا ہم جنوبی پنجاب کے ساتھ نہیں ہیں، پھر کتنے حصے ہونے ہیں پنجاب کے، کیا ہونا ہے۔ محمد علی درانی صاحب خود بھی بہاولپور ریاست کی بحالی کی تحریک چلاتے رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، جنوبی پنجاب کے لیے بہت کام کیا ہے، اندر کی بات جانتے ہیں۔ درانی صاحب، آج تو آپ خوش ہوں گے نا، بہاولپور میں کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں اقتدار پہنچ تو گیا ہے، اب صوبہ بن ہی جائے گا۔ دیکھیں مزمل، بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ خوش ہی رہتے ہیں۔ اچھا ہاں، غریب آدمی، وہ غالب کا ہی ہے، غالب نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو، یا کسی جس کا بھی شعر، رات کو کب یوں بے خبر سوتا۔ تو ہم تو وہ بے خبر لوگ ہیں جو رات دن کو لٹے ہوئے ہیں اور رات کو بے خبر سو رہے ہیں۔ بہاولپور میں اجلاس ہوا اور میگا پروجیکٹس لانے کی خبر سنی، جی ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب کے لیے، جنوبی پنجاب انہوں نے کے لیے۔ کہا اگلا اجلاس ملتان میں، اس سے اگلا ڈیرہ غازی خان میں۔ اب ہمارے ذمے تو آیا خرچہ اجلاس کا، بہاولپور کے ذمہ، اب ملتان کے ذمہ آ جائے گا، ڈی سی پہ پریشر ہوگا، ساری انتظامیہ بہاولپور میں اکٹھی ہو گئی ہوگی اور پوری بہاولپور ڈویژن کا کاروباری زندگی معطل ہو گیا ہوگا، دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، کیبنٹ کا اجلاس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اعلان کیا ہوگا؟ وہ وعدہ فردہ، ایک عدد لالی پاپ یہ لو، ٹھیک ہے، اب ملتان میں ہوگا، اس کے بعد ڈی جی خان میں ہوگا۔ ہاں، اگر کچھ اس الیکشنوں کے بعد جنوبی پنجاب کی تحریک کے نتیجے میں جنوبی پنجاب کو اگر کچھ ملا ہے تو وہ ایک چیز ملی ہے، کیا؟ جو نئی نہیں ہے۔ پہلے بھی جنوبی پنجاب کو وزارت عظمیٰ ملتی رہی ہے، جنوبی پنجاب کو وزارت عظمیٰ ملتی رہی ہے، وزارت اعلیٰ ملتی رہی ہے، گورنری ملتی رہی ہے، صدر ملتی، لیکن پہلے یہ سب کچھ وڈیروں کو ملا کرتا تھا۔ اب عام آدمی عثمان بزدار کو ملا ہے، یہ ایک مثبت پہلو ہے اس ساری تحریک کا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں۔ لیکن اس تحریک نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیا کہ پی ٹی آئی بہاولپور میں ہار گئی، ٹھیک ہے، بہاول نگر کی 4 میں سے 3 ہار گئی، بہاولپور کی 5 میں سے 3 ہار گئی، 2 ہار گئی، اسی طرح رحیم یار خان میں 3-4 ہار گئی، مطلب 15 میں سے 5 یا 6 سیٹیں وہ لے سکے، جبکہ اگر وہ بہاولپور کو ساتھ لے کر چلتے تو 15 میں سے کم از کم 12-13 پچھلی دفعہ نون نے جیتی تھی۔ کس طرح اگر وہ کہتے کہ بہاولپور صوبہ بھی بنے گا، ہاں، اگر وہ اس موقف کو لے کے چلتے جو بہاولپور والوں کی ڈیمانڈ تھی تو بہاولپور ڈویژن بھی انہیں جتا دیتا۔ آج اویس لغاری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ اگلے ماہ وہ ترمیم ٹیبل کر رہے ہیں جس میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور الگ الگ 2 صوبوں کی بات کی جائے۔ دیکھیں جناب، اب اس وقت آپ حکومت کی قسمہ پرسی دیکھیں کہ اگر وہ جنوبی پنجاب صوبہ بھی بناتے ہیں تو اس کے نیچے میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی میجورٹی نہیں رہتی، وہاں بھی تھن میجورٹی آتی ہے، پتہ نہیں پھر وہاں کیا ہوگا اور یہاں کیا ہوگا۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ کے منشور کا 100 دن کا جو پوائنٹ تھا وہ اتنا مس کیلکولیٹڈ تھا کہ اگر آپ جنوبی پنجاب بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پی ایم ایل کیو آپ کو چیلنج کر رہی ہے، پی ایم ایل این آپ کو چیلنج کر رہی ہے، اور آپ ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس یہی رہ گیا ہے کہ آپ ایک سیکٹریٹ بنا دیں گے۔ پتہ نہیں وہ بھی ملتان میں بنائیں گے، بہاولپور میں بنائیں گے، یہ سوال ہے۔ پھر جہاں بھی بنائیں گے، مطلب یہ بڑا سوال ہے، پہلے نہیں سوال تو یہ بڑا اہم ہے، لیکن میرے لیے اہم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو میرے ملک
کہ میرے خطے کے عوام کے لیے، خواہ وہ ملتان کے ہوں یا ڈی جی خان کے ہوں یا بہاولپور کے لیے ہوں، ان کے لیے سرخ فیتہ جو ہے وہ مزید 300 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا. اچھا، پہلے لاہور میں آ کے کام ہو جاتا تھا، اب پہلے ملتان یا بہاولپور میں کروائیں گے اپنا کام، پھر وہ آئے گا لاہور. سی ایم کے پاس تو سمری آئے گی، اس کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور چیف سیکرٹری کے پاس تو کیس آئے گا، آپ کا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے بھی اس چیز کو امینڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا اب پرابلم یہ ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ اگر بناتے ہیں تو پی ٹی آئی پنجاب میں اپنی حکومت ختم کرتی ہے، اگر نہیں بناتی تو پھر اپنے وعدے سے مکرتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بناتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں بناتے ہیں تو مرتے ہیں. اور جو سٹینڈ لے لیا ہے اس سٹینڈ کے نتیجے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این ساروں نے مل کے متفقہ قراردادیں پاس کی تھی کہ ہم بہاولپور صوبہ بحال کریں گے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این بہاولپور کی 15 میں سے 12 سیٹیں لے گئی تھی. بہاولپور جنوبی پنجاب میں نہیں ہے، آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بہاولپور وہاں کی اصل بات کیا ہے. 3 مطالبے وہاں پائے جاتے ہیں. پہلا مطالبہ ہے بہاولپور صوبے کی بحالی کا جو 1970 سے چل رہا ہے، 54 سے چل رہا ہے. دوسرا مطالبہ ہے سرائکی صوبے کا. اچھا. اور تیسرا مطالبہ ہے جنوبی پنجاب کا. یہ تینوں الگ الگ ہیں؟ یہ تینوں الگ الگ ہم اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. میں یہی تو سینٹرل پنجاب میں بیٹھ کے ایک سمجھتے ہیں. یہ الگ الگ مطالبات ہیں تینوں. اب یہ ہے کہ سرائکی صوبے کے، میں پہلا پاکستان کا پارلیمنٹیرین ہوں جس نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ بہاولپور صوبہ بنائیں اور بہاولپور صوبہ بحال کریں اور سرائکی صوبہ بنائیں. وہ سرائکی لوگ اپنی پہچان چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. اس وقت آج جو لوگ بہاولپور اور اس کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب، آپ کا نون لیگ کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، اور بھی لوگوں، میں ابھی کسی کی طرف نہیں کرنا چاہتا بات. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو جنوبی پنجاب چاہیے. آپ کی بھی مفاہمتی سیاست جو ہے نا وہ بڑی بات ہے. دیکھ لیں ساری مفاہمتی سیاستیں ناکام ہو رہی ہیں، کوئی مفاہمتی سیاست کامیاب نہیں ہو سکے گی. اگر کوئی یو ٹرن لے ہی لے تو پھر کیا حرج ہے اس میں. جو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساری مفاہمتیں ناکام ہو گئی ہیں. تو میں دیکھیں اگر کوئی اپنا موقف چھوڑ کے میرے موقف پہ آ جاتا ہے، اچھا، تو میں پھر اسے ماضی یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو عوام کے ساتھ آ گیا تو عوام کے ساتھ آ گیا. تو اگر ویسے سب آ گئے تو بہت اچھا ہو گیا، پی ایم ایل کیو آ گئی تو بہت اچھا ہو گیا. اور میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو اور سب لوگوں کو، یہ جب جنوبی پنجاب محاذ بنا رہے ہیں، چوہدری صاحب پنجاب کی تقسیم کے خلاف رہے ہیں ایک وقت میں، اب وہ چودھری برادران خلاف رہے ہیں، انہوں نے مہربانی کی ہے تو اب میں کیوں ان کی شکریہ نہ کروں. بات یہ ہے کہ جناب آپ نے ایک آدھے شوگر مل والے کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے پوری جنوبی پنجاب کی سیاست کا رخ موڑنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے. اور آج بس وہ شوگر مل مالک ہی رہ جائیں گے، باقی علاقہ پورا ان کے پاس. آپ جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جہانگیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں ناموں سے، دیکھیں میں ایک صحافی ہوں، آپ یوں کریں، بات نہیں پسند. آپ وہاں سے شوگر ملوں درانی صاحب دیکھیں شوگر ملیں تو جہانگیر ترین کی ہیں. اور کس کی ہیں آپ مجھے نہیں پتا. آپ ساروں کی دفعہ جو ہے نا، پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین اور بھی کسی کی ہے، آپ کو معلومات ہونی چاہیے نا. آپ بتائیں مجھے، آپ بتائیں مجھے اور کس کی ہیں. نہیں کس کی ہیں. یہ بہت بات ہوتی ہے شوگر مل مافیا، یہ کون ہے مجھے بتائیں. نواز شریف کی تو چل نہیں سکی. نواز شریف گیا، اس کے پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہے، مختوم صاحب کی ہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی ہے، ترین صاحب کی ہیں. وہاں پہ اور بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی ہے، وہاں پہ اور بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی ہے. اچھا، ان کے نام نہیں ہے، وہ جو دو اور ہیں ان کے کوئی نام نہیں ہے. دیکھیں جی، نام تو ان ساروں کے ہیں. اچھا، میں نے کہا شاید وہ بے نام ہے. وہ بے نامی ہے. نہیں، بے نامی نہیں ہے. 2 فیکٹریاں جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب بھی اٹھا کے وہاں لے گئے. وہ تو چلی نہیں نا. ابھی تو چلی نا، پچھلی لگا تو دی نا. مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور وہ دھر ہے. اچھا، دور ہے. آپ کو اگلی دفعہ اس کا نام بھی بتا دوں گا. اچھا، سیاست ہوگی. ابھی آپ کو صوبہ بنتا نہیں نظر آ رہا. 3 صوبے 2 میں نے بتا دیا، بنا دیں. میں تو جنوبی پنجاب پہ بھی راضی ہوں، بنا دیں. اچھا، ایک ذرا یہ سی پیک پہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل آیا ہے کہ جی اس میں تو سارا ملٹری اور یہ، اب میرے پاس ہے بھی آخری 1 منٹ. میں اس میں صرف اتنا بات کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی بلی جو تھی وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے سی پیک کے اوپر.
اور اتنے امپورٹنٹ وہ آرٹیکل ہے اور اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس کے جواب میں جو حقائق ہیں ان پہ ہمیں کل ضرور بات کرنی، کل پروگرام کرنا چاہیے ضرور۔ لیکن سی پیک پر خدشات تو ملک کے اندر بھی موجود ہیں، اس حکومت کو بھی بہت خدشات ہیں سی پیک کے دیکھیں اوپر۔ جی، ہمیں اس حکومت کے خدشات، پاکستانیوں کے خدشات، ہماری کچھ آبجیکٹیوز، وہ ان پہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آج تک یہ نہیں کلیئرلی آ رہا تھا کہ امریکہ کو کیا اعتراض ہے، ٹھیک، اب وہ آ گیا، کل بات کریں گے اس کے اوپر، کہ امریکہ کی بلی کیا نکلی۔ کل نکلے۔ ناظرین، کل سی پیک سے پروگرام شروع کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے نواز شریف کے اس این آر او سیف پیسج کے خد و خال دیکھے پر بات کی، آصف زرداری کب گرفتار ہوں گے یہ بھی درانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی ابھی بیل ہے 31 دسمبر، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے، کل پھر محمد علی درانی صاحب سے انہی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔